افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی۔ سورہ احقاف آیات 29 تا 35۔ آگے کا مضمون۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند آیات میں تسلی دی گئی ہے کہ اگر تمہاری قوم کے لوگ اس کتاب کی ناقدری کر رہے ہیں تو اس کا غم نہ کرو، یہ اس کتاب کا یا تمہارا کوئی قصور نہیں ہے بلکہ خود ان کی اپنی طبیعت کا فساد ہے، ورنہ اس کتاب کی دلکشی اور اثر آفرینی کا حال تو یہ ہے کہ اگر صالحین جن کی کسی جماعت کے کانوں میں اتفاق سے بھی اس کی آواز پڑ گئی ہے تو وہ سراپا گوش ہو کر اس طرف متوجہ ہو گئے اور پھر اس کی دعوت لے کر اپنی قوم کی اصلاح کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حیف ہے کہ اگر یہ لوگ جن کے لیے یہ کتاب اتاری گئی ہے اس کی قدر نہ کریں۔ اس کے بعد خاتمہ سورہ کی آیات ہیں جن میں کفار کے لیے تہدید و وعید اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر و عزیمت کی تلقین ہے۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ ترجمہ۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف متوجہ کر دیا قرآن سننے کے لیے، تو جب وہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ خاموش ہو کر سنو۔ تو جب وہ تمام ہو چکا تو وہ اپنی قوم کی طرف انذار کرتے ہوئے لوٹے۔ انہوں نے کہا کہ اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، ان پیشن گوئیوں کی تصدیق کرتی ہوئی جو اس کے باب میں پہلے سے موجود ہیں۔ یہ کتاب حق اور ایک سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کے داعی کی دعوت پر لبیک کہو اور اس پر ایمان لاؤ۔ اللہ تمہارے گناہوں کو بخشے گا اور تم کو ایک دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔
اور جو اللہ کے داعی کی دعوت پر لبیک نہیں کہے گا وہ یاد رکھے کہ وہ زمین میں خدا کے قابو سے باہر نہیں نکل سکے گا، اور اس کے لیے اس کے بالمقابل دوسرے مددگار بھی نہ ہوں گے۔ یہی لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اس کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں، وہ مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے؟ ہاں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس دن کو یاد رکھو جس دن ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے دوزخ کے سامنے لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ وہ جواب دیں گے، ہاں، ہمارے رب کی قسم یہ تو حقیقت ہے۔ ارشاد ہوگا، تو چکھو عذاب اپنے کفر کی پاداش میں۔ پس ثابت قدم رہو جس طرح صاحب عزم رسول ثابت قدم رہے، اور ان کے لیے جلدی نہ کرو۔ جس دن یہ لوگ اس چیز کو دیکھیں گے جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے تو یہ محسوس کریں گے کہ گویا دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، پس پہنچا دینا ہے۔ بالآخر تباہ تو وہی ہوں گے جو نافرمانی کرنے والے ہیں۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ صرفنا الیکا کے اسلوب بیان سے یہ بات نکلتی ہے کہ جنوں کے قرآن سننے کا یہ واقعہ بالکل اتفاقاً محض اللہ تعالیٰ کی کارسازی سے پیش آ گیا۔ نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے کوئی اہتمام فرمایا اور نہ جنوں ہی نے اس کا پہلے سے کوئی ارادہ کیا تھا۔ بس اللہ نے سرراہ ان کی ایک پارٹی کو متوجہ فرما دیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے ذرا سن لیں۔ چنانچہ انہوں نے سنا اور اسی سننے کا اثر ان پر یہ پڑا کہ وہ اس کے گرویدہ ہو گئے، اور ایسے گرویدہ ہوئے کہ اپنی قوم کو اس کی دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف والوں کے رویے سے نہایت کبیدہ خاطر ہو کر واپس ہوئے تھے۔ تو راستے میں نخلا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات گزاری۔ وہیں شب کی نمازوں میں سے کسی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پڑھا۔ اسی موقع پر جنوں کی ایک پارٹی نے قرآن سنا اور اس پر وہ اثر پڑا جو اوپر مذکور ہوا اور جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ مقصود اس واقعے کے ذکر سے اس حقیقت کو سامنے لانا ہے کہ جن کے لیے اور جن کی زبان میں یہ کلام اترا، جن کی اصلاح کے لیے اللہ کا رسول اپنے دن رات ایک کیے ہوئے ہے، جن کی تلاش میں وہ مکہ سے سفر کر کے طائف تک پہنچتا ہے، اور وہ تو نہ صرف یہ کہ اس کلام کو سننے کے روادار نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہایت بدسلوکی کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اور جنات کا حال یہ ہے کہ ان کے اندر جو سلیم الفطرت ہیں وہ اگر سر راہ بھی قرآن کی کچھ آیتیں سن لیتے ہیں تو سن کر تڑپ اٹھتے ہیں اور اپنی قوم کے اندر اس کتاب کے داعی بن کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ خرابی قرآن اور اس کے پیش کرنے والے کے اندر نہیں بلکہ خود ان لوگوں کے اندر ہے جو اس سے گریز کر رہے ہیں۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، یعنی قرآن کی بھنک کان میں پڑھتے ہی انہوں نے اپنے ساتھیوں کو یہ ہدایت کی کہ خاموش اور مؤدب ہو کر اس لاہوتی کلام کو سنو، تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ ان کے اس حسن ادب کا حوالہ مکہ اور طائف کے ان گنڈوں کی بدتمیزیوں پر تاریز ہے جن کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ ہوا ہے کہ وہ اپنے کارندوں کو یہ سکھاتے کہ جب قرآن سنایا جائے تو اس میں خوب گڑبڑ پیدا کرو، اس کی آواز دب جائے اور تم غالب رہو۔ ان کے اسی رویے کا ذکر سورہ جن میں بدی الفاظ میں ہوا ہے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، سورہ جن آیت 19۔ اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ خالص اللہ ہی کی دعوت کے لیے اٹھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس پر
ٹوٹ پڑیں گے۔ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، یہ بات ان کے سچے اور حقیقی تاثر کی شہادت کے طور پر بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے صرف واہ واہ اور سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ دینے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اپنی قوم کو بھی اس خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے جس سے یہ کتاب لوگوں کو آگاہ کر رہی تھی۔ یہ امر واضح رہے کہ کسی اچھی اور سچی بات پر واہ واہ کر دینے والے تو برے سے برے زمانے میں بھی نکل آتے ہیں، لیکن اس واہ واہ کی اس وقت تک کوئی قیمت نہیں ہے جب تک زندگی کے اندر اس سے کوئی عملی تبدیلی نہ واقع ہو۔ قرآن کی فصاحت و بلاغت پر سر دھننے والے اور اس کی تعریف میں آسمان و زمین کے قلابے ہلانے والے اس زمانے میں بھی بہت ہیں، لیکن اس پر عمل کرنے والے اگر آپ ڈھونڈیں تو وہ ان کا ہیں۔ ان جنوں کا حال یہ بیان ہوا ہے کہ ان پر اس کتاب کا یہ اثر پڑا کہ وہ اپنی بگڑی ہوئی قوم کے اندر تمام خطرات سے بے پرواہ ہو کر اس کی منادی کرنے اٹھ کھڑے ہوئے۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم ومن لم یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض ولیس لہ من دونہ اولیاء اولئک فی ضلال مبین۔ یہ وہ دعوت ہے جو انہوں نے اپنی گمراہ قوم کو دی۔ سب سے پہلے انہوں نے اس کتاب کا تعارف کرایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان پیشن گوئیوں کا مصداق بن کر نازل ہوئی ہے جو اس کے باب میں سابق صحیفوں میں وارد ہوئی ہیں۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد صاحب شریعت نبی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام بنی اسرائیل میں گزرے ہیں سب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت کے پیرو تھے۔ اسی طرح قرآن سے پہلے اصل کتاب کی حیثیت صرف تورات کو حاصل رہی ہے، دوسرے آسمانی صحیفے اسی کے ضمن میں ہیں۔ تورات کے بعد مستقل کتاب کی حیثیت قرآن کو حاصل ہوئی اور اس کے آسمانی ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ ٹھیک ٹھیک ان پیشن گوئیوں کا مصداق بن کر نازل ہوئی ہے جو اس کے باب میں پہلے سے تورات اور دوسرے آسمانی صحیفوں میں موجود تھیں۔ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، یہی بات سورہ جن میں انہی جنوں کی زبان سے معمولی تغیر الفاظ کے ساتھ یوں نقل ہوئی ہے۔ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ سورہ جن آیات 1 تا 2۔ ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لائے اور اب ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حق سے مراد یہاں عقیدہ توحید ہے جو خدا تک پہنچانے والا سیدھا راستہ ہے۔ لفظ حق اس عقیدے کے رسوخ و استحکام اور اس کے مطابق حقیقت اور موافق عقل و فطرت ہونے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور صراط مستقیم سے اس کے آسان ہموار اور کج پیچ سے پاک ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور یہ دونوں ہی باتیں لازم و ملزوم ہیں۔ تنکیر یہاں تفخیم شام کے لیے ہے۔ اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ الی الآیہ، یہ وہ اصل دعوت ہے جو انہوں نے اپنی قوم کو دی کہ اللہ کے اس داعی کی دعوت پر لبیک کہو اور اس پر ایمان لاؤ۔ وآمنوا بہ، اسی لبیک کہنے کی وضاحت ہے کہ اصل مطلوب شے ایمان ہے۔ جو ایمان لائیں گے اللہ ان کے گناہوں کو بخشے گا اور ایک دردناک عذاب سے ان کو نجات دے گا۔ من ذنوبکم میں من تبعیض کے لیے ہے، جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ بعض گناہ ایسے بھی ہیں جن کی معافی کا معاملہ اس ایمان کے بعد بھی محول رہتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ وہ سنگین قسم کے گناہ ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔
حقوق العباد کی معافی کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی ان کی تلافی کرے۔ اگر ان کی تلافی نہیں کی گئی یا تلافی کا موقع ہاتھ سے نکل چکا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا یہی ہے کہ یہ معاملہ فریقین کی موجودگی میں آخرت کی عدالت میں پیش ہو۔ وہاں کیا فیصلہ ہوگا یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن اتنی بات واضح ہے کہ تلافی کا موقع ہوتے ہوئے اگر تلافی نہیں کی گئی تو یہ چیز ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے، اور اگر تلافی کا موقع ہاتھ سے نکل چکا ہے تو امید ہے کہ آدمی کا سچا احساس، سچی توبہ، سچی ندامت اور اس کی وہ نیکیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے سفارشی بنے جو وہ اپنے جرائم کی تلافی کے لیے اپنی بات کی زندگی میں مرتے دم تک کرے گا۔ جن لوگوں نے اس آیت کے اندر من کو ایک بالکل زائد چیز سمجھ کر اس کی تعویل کی ہے، انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ قرآن میں ایک حرف بھی زائد نہیں ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جس طرح بے جا قنوتیت ناجائز ہے، اسی طرح بے جا رجائیت بھی ایک فتنہ ہے۔ نقطہ اعتدال بیم درجہ دونوں کے بین بین ہے۔ وَمَن لَّمْ يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ یہ بات اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تضمین کے طور پر بھی ہو سکتی ہے، لیکن نظائر قرآن کی روشنی میں میرے نزدیک یہ جنوں ہی کے قول کا ایک حصہ ہے۔ سورہ جن میں ان کی یہی بات بدیع الفاظ نقل ہوئی ہے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا۔ سورہ جن آیت 12۔ اور یہ کہ ہم نے جان لیا ہے کہ نہ ہم زمین میں خدا کے قابو سے باہر نکل سکتے ہیں، نہ آسمان میں بھاگ کر اس کو ہرا سکتے ہیں۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ کا تعلق آخرت سے ہے، یعنی جس طرح اس دنیا میں وہ خدا کے قابو سے باہر نہیں ہو سکتے، اسی طرح آخرت میں بھی خدا کے مقابل میں ان کا کوئی مددگار اور کارساز نہیں بنے گا۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنات بھی قرآن کے اسی طرح مخاطب ہیں جس طرح بنی نوع انسان مخاطب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات کے بھی اسی طرح رسول ہیں جس طرح ہمارے لیے رسول ہیں؟ اگر اس سوال کا جواب نفی میں ہے تو جنوں کے اس قول کا کیا مطلب ہے؟ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ فآمنوا بہ وآمنوا بہ، اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کے داعی کی دعوت پر لبیک کہو اور اس پر ایمان لاؤ۔ اور اگر اس بات میں ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا رسالت سے متعلق اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہمیشہ سے جاری ہے اور جو قرآن میں وضاحت سے بیان ہوئی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باب میں بدل دی گئی؟ رسولوں کے باب میں سنت الہی تو یہ رہی ہے کہ وہ اسی قوم کے اندر سے مبعوث ہوئے جس کی دعوت پر وہ مامور ہوئے، اسی زبان میں انہوں نے اپنی دعوت پیش کی جو پوری قوم کی زبان تھی۔ قوم ہی کے اندر انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور اس کے ہر طبقہ کے پاس خود جا کر ان کو جھنجھوڑا، جگایا اور ان پر اللہ کی حجت تمام کی۔ اس کے بعد اگر قوم ایمان نہیں لائی تو انہوں نے اس سے اعلان برات کر کے ہجرت کی اور قوم پر اللہ کا عذاب آیا۔ کیا یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنوں کے اندر بھی یہ تمام ذمہ داریاں اسی طرح ادا فرمائیں جس طرح انسانوں کے اندر ادا فرمائیں؟ ظاہر ہے کہ یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ رسول کی ساری زندگی اس کے متبعین کے لیے اسوہ اور نمونہ ہوتی ہے۔ کیا جنات کے لیے کسی بشر کی زندگی کامل اسوہ اور نمونہ ہو سکتی ہے، جبکہ یہ بات بالبداہت معلوم ہے کہ ہم انسانوں کے لیے کسی فرشتہ یا جن کی زندگی اسوہ اور نمونہ نہیں ہو سکتی؟ چنانچہ قرآن نے ان لوگوں کے جواب میں جو مطالبہ کرتے تھے کہ ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے ہی جیسے ایک بشر کو کیوں بھیجا گیا، کسی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا گیا، کہا بھی ہے کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے کوئی فرشتہ کس طرح بھیجا جاتا ہے۔ اگر فرشتہ بھیجا جاتا تو وہ بھی بہرحال انسانوں ہی کے بھیس میں آتا۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی ہے کہ جب جنوں اور انسانوں کی خلقت
دو بالکل متضاد عناصر سے ہوئی ہے تو لازماً دونوں کی سرشت، دونوں کے مزاج، دونوں کی معاشرتی، سماجی اور تمدنی ضروریات اور دونوں کے احکام و شرائع میں بڑا فرق ہوگا۔ ان میں مشترک ہو سکتے ہیں تو توحید، معاد اور خیر و شر کے بنیادی کلیات ہی ہو سکتے ہیں، باقی امور تو بہرحال الگ الگ ہوں گے۔ اس وجہ سے قرآن ان کی رہنمائی کر سکتا ہے تو صرف عقائد اور اخلاقی کلیات کی حد تک ہی کر سکتا ہے۔ زندگی کے دوسرے ابواب میں لازماً وہ محتاج ہیں کہ ان کے اندر سے رسول آئیں جو ان کی رہنمائی ان کے فطری تقاضوں، ان کی ضروریات اور ان کے حالات و مسائل کے مطابق کریں تاکہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی حجت پوری ہو سکے۔ یہ جو کچھ ہم نے عرض کیا ہے قرآن پر غور کیجئے تو یہی بات اس سے بھی نکلتی ہے۔ اوپر قرآن سے متعلق جنوں کا جو تاثر نقل ہوا ہے اس کا علم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعہ ہوا۔ بعینیہ یہی تاثرات جنوں کے زیادہ تفصیل کے ساتھ سورہ جن میں نقل ہوئے ہیں۔ وہاں بھی اس بات کی تصریح موجود ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تاثرات کا علم وحی الہی کے ذریعے ہوا۔ چنانچہ اس سورہ کا آغاز ہی ان الفاظ سے ہوتا ہے، قُلْ أُوحِیَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ سورہ جن 1۔ لوگوں کو بتا دو کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک پارٹی نے قرآن سنا تو انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ ہم نے ایک عجیب و غریب کلام سنا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بھی رسول ہوتے تو ان کے ان سارے تاثرات کا علم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست ہونا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اندر اسی طرح تبلیغ و دعوت کا فرض ادا کرنا چاہیے تھا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل عرب کے اندر یہ فرض ادا کیا۔ لیکن قرآن سے اس طرح کی کوئی بات ثابت نہیں ہوتی۔ بعض روایات سے یہ بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ جنوں کے ایک آدھ وفود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بعض وفود کی دعوت پر ان سے ملنے گئے۔ لیکن اول تو ان روایات میں ایسا اضطراب ہے کہ وہ روایت اور درایت دونوں کی کسوٹی پر جانچنے جانے کی محتاج ہے۔ دوسرے ان سے زیادہ جو بات نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ جنوں کے وفود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے یا ایک آدھ بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دعوت پر ان کے پاس گئے۔ صرف اتنی سی بات یہ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت ان کے رسول کے ان کے اندر اپنا فرض رسالت ادا فرمایا۔ رہی یہ بات کہ ان جنوں نے قرآن کی تعریف کی اور اپنی قوم کو اس پر ایمان لانے کی دعوت دی تو یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اوپر ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ جہاں تک کلیات دین کا تعلق ہے وہ انسانوں اور جنوں کے درمیان بالکل مشترک ہیں، بلکہ ہمارے اور فرشتوں کے درمیان بھی مشترک ہیں، بلکہ اس سے ایک قدم بڑھ کر یہ دعویٰ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ان میں چرند پرند، شجر حجر، شمس و قمر سب شریک ہیں۔ اس وجہ سے جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے نغمات حمد میں پرندے اور پہاڑ ان کی ہمنوائی کرتے تھے، اسی طرح جنوں کے صالحین کی اس پارٹی نے قرآن سنا تو اش کر اٹھی اور اس نے اپنی قوم کو بھی توحید اور آخرت پر ایمان لانے اور خدا کے عذاب سے ڈرتے رہنے کی دعوت دی۔ جنوں کی جو دعوت اوپر مذکور ہوئی ہے اس پر ایک نظر ڈالیے اور سورہ جن پر بھی جس میں ان کی دعوت پوری تفصیل سے نقل ہوئی ہے ایک نظر ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے انہی باتوں کا ذکر کیا ہے جو ان کے اور انسانوں بلکہ تمام کائنات کے اندر مشترک ہیں۔ اس سے یہ بات تو ضرور ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کی بنیادی دعوت انسانوں اور جنوں دونوں کے لیے یکساں ہے، لیکن یہ بات کہنا صحیح نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں کے لیے بھی اسی طرح رسول تھے جس طرح انسانوں کے لیے تھے۔ جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے ان کی بات اس سنت الہی کے خلاف ہے جو قرآن میں رسالت سے متعلق
نہایت وضاحت سے بیان ہوئی ہے۔ یہاں ایک اور ضمنی بات کی طرف اشارہ کر دینا بھی ضروری ہے۔ اوپر کی آیات میں جنات کے اہل ایمان کے لیے چونکہ صرف عذاب علیم سے نجات کا ذکر ہوا ہے، ان کو صریح الفاظ میں دخول جنت کی بشارت نہیں دی گئی ہے۔ اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ وہ صالحین جن کے لیے دخول جنت کے قائل نہیں تھے، یا کم از کم یہ کہ وہ یہ بات صریح الفاظ میں کہنے سے احتیاط کرتے تھے۔ ہماری سمجھ میں امام صاحب کی یہ احتیاط کسی طرح نہیں آئی۔ جب جنات کے بروں کے لیے دوزخ لازمی ہے تو آخر ان کے صالحین جنت سے کیوں محروم رہیں گے؟ بعض متاخرین نے امام صاحب رحمہ اللہ کے اس مسلک کی تائید میں یہ دلیل دی ہے کہ خدا کے اوپر کسی کا حق قائم نہیں ہے، اس وجہ سے اگر وہ کسی کے صلاح و تقوی کے باوجود اس کو جنت میں نہ داخل کرے تو یہ بات خلاف عدل نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک یہ دلیل بالکل لا یعنی ہے۔ خدا کے اوپر کوئی دوسرا تو کوئی حق قائم نہیں کر سکتا، لیکن جو حقوق اس نے از خود اپنے عدل اور اپنی رحمت کی بنا پر اپنے اوپر قائم کر رکھے ہیں اور جن کو پورا کرنے کا نہایت قطعی اور حتمی الفاظ میں اس نے اپنے صالح بندوں سے وعدہ کیا ہے، آخر ان سے اس کے نیک بندوں کو، خواہ وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے، وہ کیوں محروم رکھے گا؟ ہمارا خیال ہے کہ امام صاحب نے اگر فرمائی ہوگی تو یہ بات فرمائی ہوگی کہ صالحین جن اس جنت میں نہیں جائیں گے جو انسانوں کے لیے ہے۔ اگر انہوں نے یہ بات فرمائی تو اس کا ایک محل ہے۔ اس مسئلہ پر انشاءاللہ سورہ جن کی تفسیر میں ہم مفصل بحث کریں گے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بلی انہ علی کل شیء قدیر۔ یہ سورہ کے خاتمہ پر مکذبین کو انذار ہے کہ کیا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ جس خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اس کام میں اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی، وہ مردوں کو بھی زندہ کر کے اٹھا کھڑا کرنے پر قادر ہے۔ یہی سوال دوسرے مقامات میں بھی قرآن نے منکرین قیامت کے سامنے رکھا ہے۔ مثلاً فرمایا افعینا بالخلق الاول، سورہ قاف آیت 15، کیا ہم پہلی بار لوگوں کو پیدا کرنے سے عاجز رہے؟ بعض جگہ یہ سوال کیا ہے کہ بتاؤ آسمان و زمین کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا مردوں کو دوبارہ پیدا کرنا؟ بھلا انہ علی کل شیء قدیر، سوال کر کے خود ہی جواب دیا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے عاجز نہیں رہا، وہ نہ صرف مردوں کو زندہ کر دینے پر قادر ہے بلکہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم قرآن مجید کے اس اسلوب بیان کی طرف جگہ جگہ اشارہ کر چکے ہیں کہ مخاطب کے لیے جس جواب سے فرار کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، بعض اوقات قرآن وہ خود ہی اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ یہ اسی انذار کی تصویر ہے کہ اس دن کی یاد کو ہمیشہ مستحضر رکھو جس دن کفر کرنے والوں کو دوزخ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور ان سے سوال ہوگا کہ بتاؤ قیامت ایک واقعہ اور حقیقت ثابت ہوئی ہے یا نہیں؟ اس وقت وہ اپنے رب کی قسم کھا کر جواب دیں گے کہ ہاں ہمارے رب کی قسم، بلا شبہ یہ امر واقعی ثابت ہوئی۔ ان کے اس اعتراف کے بعد حکم ہوگا کہ اب جاؤ اپنے کفر کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ قیامت کے دلائل آفاق و انفس کے اندر اتنے واضح ہیں کہ کوئی عاقل ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں نے بھی قیامت کا انکار کیا ہے کسی دلیل کی بنا پر نہیں بلکہ محض اس لیے کیا ہے کہ وہ اپنی نفس کی خواہشوں کو قربان کرنے پر تیار نہیں ہوئے۔ ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے محض اپنی خواہشوں کی پیروی میں اپنی عقل، اپنی فطرت، پھر تمام نبیوں اور رسولوں کی تکذیب کر ڈالی، وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا
इल्ला साअतम मिन नहार बलाग फहल युहलको इल्लल कौमुल फासिकून। ये आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र व इस्तिकामत की तलकीन है। जिस तरह तुमसे पहले हमारे उलुल अज़म रसूलों ने अज़्म जज़म के साथ तमाम मुखालिफतों का मुकाबला किया और अपने मौक़िफ़ हक़ पर जमे रहे, उसी तरह दुश्मनों की तमाम साजिशों और ईज़ा रसानियों के अलर्रग़म तुम भी अपने मौक़िफ़ पर डटे रहो। मिनर रसूल में मिन मेरे नज़दीक तबीद के लिए नहीं बल्कि बयान के लिए है। इम्तिहान अल्लाह के तमाम रसूलों को पेश आए हैं, एक से एक बढ़कर, और तमाम रसूलों ने बिला इस्तिस्ना इन इम्तिहानों में 100% कामयाबी हासिल की है। वला तस्ताजिल लहुम, यानी अगर ये लोग तुम्हें ज़िज्र करने के लिए अजाब की जल्दी मचाए हुए हैं तो इनकी जल्दबाजी से परेशान होकर तुम इनके लिए अजाब की जल्दी ना करो। आज इनको जो मोहलत तवील मालूम हो रही है, जब अजाब सामने आएगा तो ये महसूस करेंगे कि बस दिन की एक घड़ी दुनिया में रहे होंगे। बलाग फ़हल युहलको इल्लल कौमुल फासिकून। बलाग मुब्तदाए महजूफ़ की ख़बर है। सारी तवज्जो ख़बर पर मरकूज़ कर देने के लिए मुब्तदा को हज़फ कर दिया गया। मतलब ये है कि तुम्हारा काम बस लोगों तक अपने इंतज़ार को अच्छी तरह पहुंचा देना है ताकि किसी के लिए कोई उज़र बाकी ना रहे। इसके बाद अगर ये लोग तबाह हुए तो इसकी ज़िम्मेदारी ख़ुद उन पर होगी। अगर ये नादान लोग अजाब के लिए जल्दी मचाए हुए हैं तो मचाएं, जब वो आएगा तो उसकी बरके खरमन सोज किन पर गिरेगी? इन्हीं नाफरमानों ही पर तो गिरेगी। रब करीम व कारसाज की इनायत से इन सतूर पर इस सूरा की तफसीर तमाम हुई। फ़ल्हम्दुलिल्लाह अला इहसानिही। रहमानाबाद 4 अगस्त 1976, 7 शाबान 1396 हिजरी।